سر انجام دیے. اشفاق احمد صاحب کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بتائیں کہ جو اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی جو ہے وہ افسانہ نگار، نثر نگار، ڈرامہ نگار، آپ کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے؟ میں اس لحاظ سے بڑا خوش بخت ہوں کہ مجھے کچھ 16 سال ان کی قربت کا موقع ملا. اور میں کبھی سوچتا ہوں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر بڑے درخت کے نیچے جب آپ جا بیٹھتے ہیں تو اس کی مٹھاس، پھل، سایہ سب آپ کو ملتا ہے. کیا بات ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جو بات مجھے ان کی شخصیت میں بہت نمایاں لگی، اب تب ہماری بالکل جوانی تھی تو ہم بہت سے بلنٹ سوال بھی پوچھ لیتے تھے. اچھا. اور میں چونکہ اس وقت نوائے وقت میں کالم بھی لکھتا تھا تو ان کے ڈراموں پہ لوگ تبصرے بھی کرتے تھے تو میں ساتھ سم ٹائم ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوتا تھا. صحیح صحیح. تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ فلاں فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا. اچھا یہ اتنا بڑا دل چاہیے اس بات کے لیے. میں نے مطلب 16 سالوں کی میری گواہی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے کسی ہم اثر کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی. واہ کیا بات ہے. یعنی اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. اچھا مستنصر تارڑ صاحب نے کہا کہ تیرے بابے نے نا فلاں افسانہ لکھا ہے اور اس میں افسانہ بڑا شاندار ہے اور اس لڑکی کو نماز پڑھا دی ہے. اچھا میں نے خان صاحب سے کہا کہ تارڑ صاحب نے یہ کہا تو وہ ہنس کہنے لگے یار تارڑ نو کہیں تو نماز نہ پڑھائی میں پڑھاتی ہوئے. صحیح ہے، انہوں نے اس کو پازیٹیو لے لیا نا. واہ کیا بات ہے. ایگزیکٹلی. اچھا تارڑ صاحب عام طور پہ بات کرتے تھے، ظاہر ہے وہ ان کا اپنی رائے ہے، اپنا مقام اور مرتبہ ہے. بالکل بالکل. اچھا ان کے جو دل میں محبت تھی اس کا کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جب خان صاحب فوت ہوئے تو جب ہم کو قبر میں اتار رہے تو ہم کل 3 لوگ تھے. تارڑ صاحب تھے، میں تھا اور نور تھا. اچھا اس وقت میں نے تارڑ صاحب کو زندگی میں پہلی دفعہ آنسوؤں سے روتے دیکھا. صحیح صحیح. اچھا یہ جو دل میں دوسرے کی محبت ہوتی ہے یا قدر ہوتی ہے، یہ انفیکٹ آپ کے اندر، آپ کی روح تک وہ اتری ہوتی ہے. کیا بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ شخصیت ہی ایسے تھے، انہوں نے تو کبھی کسی کے بارے میں جو ہے جب ایسا سوچا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں اگر کبھی تنقید کی کوئی بات کی گئی تو اسے بھی ہنسی میں جو ہے انہوں نے اڑا دیا اور اس کو بھی پازیٹیوٹی میں لے لیا، اور ان کی باتیں بھی اتنی پازیٹیو تھیں کہ کبھی کوئی نیگیٹیوٹی شو ہوئی ہی نہیں. کوئی شک نہیں. ایک دفعہ ایک لڑکی نے، میں چونکہ اس کو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو اپنی کلاس کو ساری پوری کلاس کو ساتھ لے جاتا تھا. اچھا جتنی دیر ہم وہاں بیٹھتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو بانو آپا مسلسل کبھی کیک آ رہا ہے، چائے آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی ڈش آ رہی ہوتی تھی اور وہ دروازے میں کھڑی. یعنی میں نے اس گھر میں اتنی خاص بات دیکھی کہ بانو آپا کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے میاں کے مہمان، ان کی خوشی، ان کی عزت. یعنی آپ جیسے وہ پتی ورتا ہوتی ہے نا کہ نچھاور ہونے والی خاتون. بالکل بالکل. تو ایک روز میں نے کہا بانو آپا آپ تو خود اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، کیا بات. تو بابا جی سے بات چیتیں تو آپ کی بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو کہنے کی بیٹا پہاڑ کے ساتھ گلاری کا کیا مقابلہ. اچھا یہ بات بڑی کوئی شخصیت ہی کہہ سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑے کے ساتھ رہتے ہوئے آپ خود، اچھا اللہ جوڑ بھی ویسے ہی بناتا ہے. ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی بناتے ہیں. اور اب آپ یقین کریں کہ جب 2 بہت بڑی پرسنالٹیز ہوں تو کوئی ایک اپنے آپ کو اس کے آگے کمتر محسوس کرے گا تو یہ گاڑی چلے گی نا. اگر دونوں ہی سپیریئر پاورز ہو جائیں گی تو وہاں تو جنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک بات ہے. اچھا جب کسی تقریب میں جاتے تھے تو بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ خان صاحب مجھے فون کر دیتے تھے. میں نے ایک اسٹینڈنگ آفر کی ہوئی تھی کہ جہاں جانا مجھے بلا لیا کریں. مجھے اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ جانا. تو شادمان کے پاس سے ہم گزر رہے تھے تو کہنے لگے یار کوئی فلش نہ پلا. اچھا. لیکن اپنی بانو آپا نا دوسری بالکل. اچھا وہ چونکہ کچھ کھانوں پہ پابندی لگاتی تھی شوگر وغیرہ کی وجہ سے. صحیح صحیح صحیح. اچھا بانو آپا جب ساتھ ہوتی وہ کبھی ان کے برابر نہیں چلتی تھی، ہمیشہ ایک قدم پیچھے. وہ کہتی تھی میں تو ٹرین کا ڈبہ ہوں اور یہ میرا انجن ہے، انجن کو ہی آگے رہنا چاہیے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. تو آپ میں بھی ان کی عکاسی مجھے نظر آتی ہے. آپ ان کے شاگرد رہے ہیں، آپ نے ان سے سیکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے آپ کے لیے، کتنے فخر کی بات ہے. اتنی بڑی ہستی جن کے اندر، جو میں تو کہتی تھی کہ ان کی شاید آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، انہیں سب کچھ نظر آتا تھا اور پھر وہ کینوس پہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. انہیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا اور وہ جو ہے وہ جب رائٹنگ کرتے تھے تو وہ چیزیں جو ہے وہ لکھی جاتی تھی. مجھے کچھ ایسی سی جو ہے وہ سپیریئر آفیشیل پرسنالٹی جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب کی جو ہے وہ لگتی ہے. آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بتاتے تھے. کیا وہ پرسنالٹی بھی جج کر لیتے تھے؟ کیونکہ وہ تو ہر ادوار کو جو ہے وہ کھول کے رکھ دیتے تھے. ان کو تو سب کچھ پتا تھا.
اچھا میں نے جو زندگی میں ہولی نے سیکھا کہ انسانوں کو بنانے میں قدرت ایک کا خاص پروسیس ہے. بالکل بالکل. اب جس سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے اپرچونٹی اور موقع پہلے دیتی ہے. بالکل صحیح. ان کو بڑاپن سکھاتی ہے. صحیح. اچھا اشفاق صاحب کو بڑا رائٹر بنانے میں, بڑا براڈ کاسٹر بننے کے بعد یہ جو ان کا پہلو آیا زاویے والا اور انسانوں کی زندگیاں سنوارنے والا, یہ بالکل انوکھا پہلو تھا. صحیح. ابھی دیکھیں ہمارے کتنے رائٹر فوت ہوئے بعد میں کسی کو یاد بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب مجھے معاف کیجیے, احمد ذی القاسمی صاحب بہت بڑے رائٹر تھے, ان کی بہت